بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آپ جانتے ہیں اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کی آل اولاد کو اہل بیت کہتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اہل بیت میں آپ کی بیویاں بھی، ازواج بھی، امت کی مائیں بھی داخل ہیں۔ اہل بیت عربی کا لفظ ہے، اہل بیت کا مطلب ہے گھر والے۔ اور آپ جانتے ہیں جب آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ کے گھر والے کیسے ہیں تو اس سے ان کے بچے بھی مراد ہوتے ہیں اور بیوی بھی مراد ہوتی ہے۔ دنیا کی کسی بھی لغت میں آپ دیکھ لیں، جہاں بھی اہل بیت یا گھر والے کا لفظ آئے گا تو فوراً بیوی بچے سب کے سب اس میں شامل ہوتے ہیں۔ آئیے ہم قرآن سے جانتے ہیں کہ اہل بیت کا مصداق کون ہے، اہل بیت کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیں قرآن پاک کے اندر اہل بیت، جو اہل بیت کا جو لفظ ہے یہ 3 مرتبہ آیا ہے۔ نمبر 1 سورہ ہود کے اندر، نمبر 2 سورۃ القصص کے اندر، نمبر 3 سورہ احزاب کے اندر۔ سورہ ہود سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کو جب کہا، فرشتوں نے آ کر خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا اسحاق دیں گے، تو انہوں نے بڑا تعجب کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت ہے، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ فرشتوں نے کہا حضرت سارہ علیہ السلام سے، کیا آپ اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہیں؟ اللہ کی رحمت ہے تم پر اور اللہ کی برکت ہے تم پر۔ اہل البیت یعنی تمہارے گھر والوں پر اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ کی برکت بھی۔ اہل البیت، اب دیکھیں تعجب کیا تھا حضرت سارہ علیہ السلام نے جو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں، اور فرشتوں نے کسے کہا؟ اس وقت تو ان کے تو کوئی اولاد نہیں تھی، اکیلی تھی نا، ابھی تو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی جا رہی ہے، تو اس پہ تعجب ہوا کہ میں تو بوڑھی، میرا شوہر بوڑھا، کیسے اللہ اولاد دے گا؟ تو فرمایا کہ آپ اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہیں، اللہ کی رحمت ہے تم پر، اللہ کی برکات ہے تم پر، اہل البیت۔ اب آپ بتائیں یہاں پر اہل بیت کسے کہا جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو کہا جا رہا ہے، حضرت سارہ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے۔ قرآن میں اہل بیت یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ نمبر 2 سورہ قصص کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو ڈال دیا صندوق کے اندر، وہ فرعون کا محل میں پہنچ گئے، تو اب انہیں بھوک لگی، دائیاں آئی دودھ پلانے کے لیے، لیکن کسی کے بھی چھاتی کو موسیٰ علیہ السلام نے منہ نہ لگایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ، کہ ہم نے حرام کر دیا موسیٰ علیہ السلام پر دودھ پلانے والیوں کا دودھ پہلے ہی سے، اور فقالت هل ادلکم، جو اس کی بہن تھی ان کے پیچھے جو محل تک پہنچ گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی بہن، وہ کہنے لگے کیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں، هل ادلکم علی اہل بیت، جو اس بچے کی پرورش کرے، جو اس کے لیے خیر خواہ بھی ثابت ہوں گے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہہ رہی ہے وہاں محل کے اندر، کیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں؟ اہل بیت یہاں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے استعمال ہوا ہے، یہاں بھی بیوی کے لیے یعنی گھر والوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے یہ اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ نمبر 3 یہ سورہ احزاب ہے، یہاں آپ علیہ السلام کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یہ پوری آگے سے پیچھے سے بات چلتی آ رہی ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ، بناؤ سنگار نہ دکھاتی پھرو، تبرج الجاہلیت الاولیٰ، جیسے پہلے جاہلیت زمانہ جاہلیت میں عورتیں بناؤ سنگار کر کے باہر آیا کرتی تھی، ایسے نہ پھرو۔ واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کرو۔ انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں لیذھب عنکم الرجس، اللہ تعالیٰ تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے گندگی کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ نے خوب اچھے طریقے سے پاک کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں یہاں آپ علیہ السلام کی بیویوں کو اللہ مخاطب کر رہے ہیں، اور آگے بھی انہی کی بات چل رہی ہے، یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مراد ہے۔ 3 جگہ قرآن پہ اہل بیت کا لفظ ہے، تینوں جگہ اہل خانہ یعنی گھر کی خواتین مراد ہیں، بیویاں مراد ہیں۔ آپ دیکھیں
اس آیت کی روشنی میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقاتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یہ فرماتے ہیں اس آیت سے مراد صرف اہل بیت میں ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں منادی کرتے تھے، آواز لگایا کرتے تھے بازاروں میں جا کر کہ اس آیت کا مصداق انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس کا مصداق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ہیں، اور آؤ کوئی مجھ سے مباہلہ کرنا چاہے میں مباہلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یعنی اتنا بڑا وہ دعویٰ کرتے تھے، اس سے مراد آپ ہی کی صرف ازواج ہی مطہرات ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، بعض مفسرین نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سب کو بلایا، ان پر ایک یمنی چادر دے کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، اللہ ان سے بھی گندگی کو دور کر دے۔ تو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، ارشاد کی وجہ سے پھر اہل بیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور آپ کا داماد اور آپ کے نواسے بھی اس میں داخل ہو گئے۔ تو پتہ چلا قرآن سے، احادیث مبارکہ سے، کہ اہل بیت کا مصداق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد بھی ہے، آپ کی بیویاں بھی ہیں، اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ وہ لوگ جو فتنہ پرور ہیں صرف اہل بیت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کو لیتے ہیں، بیویوں کو نہیں لیتے، وہ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں، پوری امت کے اجماع کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہم اہل بیت میں سبھی کو مانتے ہیں، اہل بیت ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے عمل کرنے کی توفیق